اور دوسرے مقام پہ ہے کہ لأنہ آمن بی، کیونکہ وہ یا اسلمہ، اور وہ سب سے پہلا وہ یعنی وہ آدمی ہے جو میرے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھ پہ ایمان لے آیا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بہرحال اب ایمان کیسے کہ بھائی حال اس نے غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہاں سے چلا تو یثرب تک پہنچا۔ اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں ابھی ہوا تھا۔ مدینے پہنچا، مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو بنی نذیر سے، بہرحال بنی قریظہ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی کہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ تھا، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو میں اس شہر کو خراب کر دوں گا، ڈھا دوں گا، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ کفار ہیں ان سب کو مار دوں گا۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خبردار اس شہر کو خراب نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ کہ اچھا ہماری کتابوں میں ان دو اس کی ہبر سے، دو یہودی علماء سے، ریبائز سے اس کی گفتگو ہوئی، اور تفصیلی گفتگو کے بعد ان سب نے سارا کا سارا بتایا کہ ہاں ایک آخری نبی، ان کے علم سے بہت متاثر ہوا طبہ، نبی واقعاً بہت قابل ہیں، دونوں بہت جانتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا نام ہوگا اس آخری نبی کا؟ کیا نام ان کا؟ احمد ہوگا، کیونکہ یجدونہم عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ توراۃ و انجیل میں جب ان کو تلاش کریں گے تو ان کا نام احمد پائیں گے، اسمہ احمد، کہ ان کا نام جو ہے وہاں پہ احمد، یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توراۃ اور انجیل میں ان کا نام مکتوب پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے، اور نام احمد ہے۔ تو اس نے اس وقت طبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس آخری نبی پہ ایمان لے کے آتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ جس اللہ نے انہیں مبعوث کرنا ہے وہ اللہ بھی اللہ ہے اور وہ نبی بھی رسول ہے۔ اور کچھ اشعار لکھے کہ میں ایمان لاتا ہوں احمد پہ جو پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ اشعار لکھے۔ اور پھر ایک قبیلے سے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہاں رک جائیں، کچھ جو اپنے 6000 علماء تھے ان میں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ یہاں رک جائیں، یہودیوں سے کہا تمہارے ساری رہائش کا خرچہ میں دے کے جا رہا ہوں، اور میرے مکان بنوا دو، وہ جو آخری نبی آئیں گے ان سے کہنا کہ طبہ آپ پہ ایمان لے کے آیا تھا، یہ مکان بنوا کے گیا تھا، اگر ہو سکے تو میرے بنائے ہوئے اس مکان میں آپ تشریف رکھیں، اس مکان میں سکونت اختیار کریں۔ تو اس نے ایک مکان بنوا دیا۔ اب وہ نسلاً بعد نسلیں یہودیوں سے وہ اشعار منتقل ہوتے رہے، وہ آتے رہے، اور پھر ایک مرتبہ بہرحال طبہ گیا، جنگ وغیرہ کی، پھر واپس مکے سے ہوتا ہوا واپس چلا گیا یمن، وہیں انتقال ہوا۔ پھر بہرحال اب سرور کائنات نے تاریخ ان کے حجاز کی پیش کر رہا ہوں، سرور کائنات نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کی، اب میں نے ساری تاریخ چھوڑ دی کیونکہ طبہ کی تاریخ بہت تفصیلی ہے کہ وہ کہاں کہاں گئے، دنیا بھر کا سفر کیا، اور پھر میں ابھی جو دیکھ رہا تھا اور پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، واقعات کچھ پڑھے ہیں تو تفصیلی ہیں، کافی زیادہ تاریخ ہے۔ تو طبہ نے بہرحال یہ دنیا جو ہے فتح کرنے کا پورا عمل تو کسی کے نے بھی انجام نہیں دیا، لیکن کافی آگے تک وہ جنگ کرتے ہوئے گئے، کافی دنیا فتح کی، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا میں یمن واپس جاؤں گا، وہیں انتقال ہوا، اور ان کا پھر پورا شجرہ لکھا بنی نذیر کا یہ بہرحال۔ تو بہرحال وہ بہت سے علماء وہاں رک گئے، اور اگر آپ دیکھیں تو عیسائی اس کے بعد پھر آئے، عیسائی بھی وہیں آ کے بسنے لگے اطراف میں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کے سب کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ آ گئے تو اولا کافر بہ، تو سب سے پہلے اس آخری نبی کا انکار کرنے والے یہی یہودی اور عیسائی بنے ہیں جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیوں آ کے بسے تھے مدینے میں؟ کہ وہ آخری نبی نے یہاں آنا، توجہ ہے؟ جیسے ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کسی ملک میں، نام نہیں لیتا کہ کون سے ملک میں، کہا مغربی ملک کے اندر، کہنے لگے، میں نے کہا بھائی کیا کہاں ہیں آج کل آپ نظر نہیں آ رہے مجالس میں؟ تو کہنے لگے میں منتقل ہو رہا ہوں، ٹورنٹو سے جا رہا ہوں میں پتہ نہیں کہاں۔ وہ کیوں وہاں کیوں شفٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں؟ کہنے لگے وہ امام کا ظہور ہونے والا ہے تو میں وہیں سے جوائن کر لوں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یعنی آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو وہاں ہوگا وہ جوائن کر لے گا اور جو دور ہوگا وہ مخالف ہوگا؟ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال ایک اچھی خاصی بحث ہوئی، تو میں نے کہا بھائی یہ فلسفہ غلط ہے کہ انسان وہاں، یہ تو یا انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہیں پہ بھی ہو وہ امام کے قدموں میں پہنچ جائے گا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو قریب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ایمان نہیں لے کے آئیں گے، مکے میں بہت سے بیٹھے ہوئے رسول خدا کو دیکھتے بھی رہے ایمان نہیں لائے، مدینے میں یہودی عیسائی منتقل اس لیے ہوئے تھے کہ ہم آخری نبی پہ ایمان لے آئیں گے، اور جب آ گئے تو سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے کی رسول خدا کے خلاف، یہودیوں نے سب سے زیادہ جنگیں کی، یا نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو۔ تو بہرحال تاریخ اگر کہیں گے تو میں جاری رکھوں۔ جانے گرامی اب سرور کائنات جو ہے مکے میں تشریف لے آیا، مکے سے بہرحال سب خلاصہ کر کے میں پیش کر رہا ہوں۔ مدینے پہنچے، جیسے مدینے آئے تو مدینے کے تمام سرداروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے۔ آپ نے کہا نہیں
جہاں میری اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا. ذہن میں ہے نا, دینیات میں پڑھ رکھا ہوگا, یہ تو پاکستان کی دینیات میں موجود بھی ہے, تیسری کلاس کی جو ہے وہ دینیات کے اندر لکھا ہوا. تو اب وہ ایک مرتبہ سرور کائنات کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. 2 منزلہ گھر وہاں پہ بنا ہوا تھا. ایک جناب سرور کائنات نے کہا میں یہیں رکوں گا. کہا بھئی یا رسول اللہ, اتنے امیر بڑے بڑے رؤساء کے بڑے بڑے جو یہاں پہ سردار ہیں ان کے گھر حاضر تھے, اچھے سے گھر حاضر تھے, یہ چھوٹا سا ایک گھر ہے اور بہت قدیمی ہے, کئی سو سال پہلے کوئی بنا گیا تھا, آپ یہاں رکیں گے؟ کہا ہاں یہیں رکوں گا. تو فوراً حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, ہمارے اجداد ہمیں خط دے گئے ہیں کہ کوئی آدمی تھا طبہ نامی بادشاہ, وہ ایک خط دے گیا تھا یہ مکان بنوانے کے بعد کہ ایک آخری نبی آئیں گے, جب وہ مدینے آئیں تو کہنا کہ میں ان پہ ایمان لا چکا تھا اور یہ مکان ان کے لیے بنوا کے چھوڑے جا رہا ہوں. اگر وہ مدینے تشریف لائیں, جب وہ مدینے تشریف لائیں تو ان سے کہیے گا اس مکان میں قیام پذیر ہوں, اور یہ ان کے لیے ہماری طرف سے کہا کہ کچھ اشعار ہیں. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. اور فرمایا جانے کے نام کہ وہ آپ پہ ایمان لائے تھے, کچھ اشعار دے گئے تھے, رسول خدا نے اشعار پڑھے اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں طبہ مجھ پہ ایمان لے کے آیا تھا. یہ علامہ طباطبائی نے بھی اس طرح کے جملے وہاں پہ درج فرمائے ہیں تفسیر میں, جب قوم طبہ کا ذکر آیا. تو ایک مرتبہ جو ہے یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ رکے. وہ جناب سرور کائنات وہاں اس لیے رکے کیونکہ طبہ نامی اسعد ابو کرب حمیری وہاں رسالت مآب کے لیے گھر بنا گئے تھے. اگر کوئی 700 سال پہلے بھی ایمان لے آئے تو رسول خدا اس کی شفاعت کی ضمانت دیتے ہیں, کیونکہ ان اشعار کی اختتام پہ خط تھا جس میں یہ لکھا تھا یا رسول اللہ, اگر میں زندہ رہا تو وعدہ کر کے جاتا ہوں جہاں پہ آپ قیام کریں گے میں آپ کے دفاع کے لیے پہنچ جاؤں گا, لیکن اگر میں نہ رہا تو میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری شفاعت کر دیجئے گا. تو رسول خدا نے کہا کہ ہاں میں اس طبہ کی شفاعت کروں گا. المناقب میں لکھا ہے سرور کائنات نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا. تو جانے گرامی یہ سرور کائنات کا وعدہ ہے کہ میں شفاعت کروں گا جو مجھ پہ پہلے بھی ایمان لے آیا ہو, جو مجھ پہ پہلے بھی ایمان لے آیا ہو, میرے بعد بھی ایمان لے کے آئے, میں اس کی شفاعت کروں گا اگر مجھ پہ ایمان رکھتا ہوگا. سرور کائنات نے وہیں قیام کیا. وہ تمام علماء جن کو بتایا کہ بھئی یہ وہی نبی ہیں تو کہا کہ نہیں ہے, بہت سے ایمان لائے, بہت سے ایمان نہیں لائے, بہت سے اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے, ایسا بھی نہیں تھا کہ مسلمان نہیں ہوئے, بہت سے مسلمان ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر جو علماء بہت سے وہاں پہ موجود تھے سب ایمان لے آئے. تو عزیزان گرامی یہ مدینے کی تاریخ ہے. سرور کائنات نے وہیں پہ اسی مکان میں قیام کیا.